بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والثلاثون 32واں سبق۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے۔ الفعل الماضی فعل ماضی ہے، المؤنث المفرد مفرد مؤنث ہے، فعل ماضی مفرد مؤنث۔ 32واں سبق۔ تسأل المعلمۃ فاطمۃ، استانی پوچھتی ہے، تسألو پوچھتی ہے، المعلمۃ استانی، فاطمۃ فاطمہ سے۔ تو تسألو یہ فعل ہے، المعلمۃ یہ فاعل ہے، اور یہ فاطمۃ یہ مفعول ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ معلمۃ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے تو تسأل المعلمۃ، فاطمۃ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتے تو اس کے اوپر زبر آئے گا۔ ماذا فعلت الآن، تو نے کیا کیا اب، الآن مطلب اب تو نے کیا کیا۔ فتقول فاطمۃ، تو فاطمہ کہتی ہے، اخذت میں نے لیا، رسالۃ اخی اپنے بھائی کا خط، میں نے اپنے بھائی کا خط لکھا۔ تو اخذ فعل ہے، یہ تو ضمیر فاعل ہے، رسالۃ مضاف، اخی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو نصب زبر کے ساتھ آ گیا، رسالۃ اخی، میں نے لیا اپنے بھائی کا خط۔ وفتحت الظرف، اور میں نے کھولا لفافہ۔ تو فتح فعل ہے، یہ تو ضمیر یہ فاعل ہے، اور آگے الظرف یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے تو نصب کس کے ساتھ آیا، فتح کے ساتھ، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور آپ پڑھ چکے ہو مفرد منصرف صحیح قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف اس کا جو رفع ہے ضمے کے ساتھ آتا ہے، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ، تو نصب فتح کے ساتھ آ گیا ظرف۔ وقرأت الرسالۃ، اور میں نے پڑھا خط، یہاں بھی قرأ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، الرسالۃ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتے ہیں، مفرد منصرف صحیح ہے، نصب فتح کے ساتھ آیا۔ وقرأت الرسالۃ، اور میں نے پڑھا خط۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے لیا قلم اور کاغذ، پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا۔ تو اخذ فعل تو ضمیر فاعل ہے، القلم معطوف علیہ وہ حرف عطف، الورق معطوف علیہ اپنی معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی بنا، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو نصب کس کے ساتھ آیا، فتح کے ساتھ، کیونکہ یہ سارے کیا ہے دونوں، القلم والورق مفرد منصرف صحیح ہے۔ وکتبت الجواب، اور میں نے لکھا جواب۔ تو کتبت الرسالۃ میں نے لکھا خط، الی اخی اپنے بھائی کی طرف۔ ثم پھر وضعت الرسالۃ میں نے رکھا، میں نے ڈالا، الرسالۃ خط کو، فی الظرف لفافے میں۔ اب ظرفی اس کے نیچے زیر آیا کیونکہ فی حرف جر ہے، یہ اپنے اسم کو زیر دیتے ہیں تو یہ حالت جری ہے، کیونکہ فی آیا تو جر کس کے ساتھ آیا، کسرے کے ساتھ، فی الظرف۔ وَأَغْلَقْتُ الظَّرْفَ، اور میں نے بند کیا لفافے کو۔ وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ، وَكَتَبْتُ اور میں نے لکھا، علیہ اس پر، کس پر، یہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے، لفافے کی طرف، اور میں نے لکھا علیہ اس پر یعنی لفافے پر، العنوان پتہ، یہ مفعول ہے۔ ثم قلت لأخي الصغير، پھر میں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے، پھر میں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے، خذ هذه الرسالة، لے لو یہ خط، خذ لے لو، هذه الرسالة یہ خط، یہ اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول بھی بنے گا، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو رسالۃ اسی لیے منصوب ہے، نصب فتح کے ساتھ آیا۔ وضعها، پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ هذه الرسالة، لو یہ خط، وضعها اور اسے ڈال دو، کسے، یہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے، خط کی طرف، رسالہ کی طرف، وضعها اور اسے ڈال دو، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں۔ معلمۃ استانی، تلمیذۃ شاگردہ، اب معلمہ اور شاگردہ کے درمیان کچھ باہم گفتگو ہو رہی ہے۔ استانی پوچھتی ہے، ماذا فعلت یا فاطمہ،
اے فاطمہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ تو شاگردہ جو فاطمہ ہے وہ جواب دیتی ہے اخذت رسالت اخی، میں نے لیا اپنے بھائی کا خط۔ تو استانی کہتی ہے حل قرأت الرسالۃ، کیا تو نے خط پڑھا، کیا تو نے خط پڑھا؟ نعم قرأت الرسالۃ، نعم جی ہاں، قرأت الرسالۃ میں نے خط پڑھ لیا، پڑھا۔ استانی پوچھتی ہے کیف اخوکی، کیسا ہے آپ کا بھائی، آپ کا بھائی کیسا ہے؟ تو شاگردہ جواب دیتی ہے اخی بخیر، میرا بھائی خیریت سے ہے، وَيَدْعُو لِي، اور میرے لیے دعا کرتا ہے۔ استانی کہتی ہے حل کتبت الجواب، کیا تو نے جواب لکھا؟ شاگردہ کہتی ہے نعم جی ہاں، کتبت الجواب میں نے جواب لکھا۔ استانی کہتی ہے حل کتبت العنوان، کیا تو نے پتہ لکھا؟ شاگردہ کہتی ہے نعم جی ہاں، کتبت العنوان میں نے پتہ لکھا۔ استانی کہتی ہے این ارسلت الخطاب، این کہاں، ارسلت آپ نے بھیجا، الخطاب خط، آپ نے خط کہاں بھیجا؟ تو شاگردہ جواب دیتی ہے ارسلتہ الی لاہور، میں نے اس کو بھیجا، اس خط کو لاہور کی طرف۔ اب ارسلتہ میں نے اسے بھیجا، یہ ہو ضمیر خط کی طرف لوٹ رہا ہے، اس لیے مذکر ہے۔ سعیدۃ تقول، سعیدہ کہتی ہے فاطمہ، فاطمہ جو ہے اخذت رسالت اخیہا، اخذت رسالت اخیہا، اس نے لیا رسالت اخیہا اپنے بھائی کا خط، فاطمہ اس نے لیا اپنے بھائی کا خط۔ تو اخذت فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے فاعل جو فاطمہ کی طرف لوٹ رہے، آگے رسالت مضاف ہے، اخی مضاف الیہ مضاف، اور یہ ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ، رسالت مضاف کے لیے، پھر رسالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بنا، اور مفعول بھی منصوب ہوتے تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ فتح کے ساتھ۔ اور رسالت مضاف ہے، یہ اخی مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، تو چونکہ اخن ابن یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو اس کا جو جر ہے وہ یا کے ساتھ آتے، تو چونکہ یہ حالت جری ہے کیونکہ رسالت مضاف ہے اور اخی مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا، تو یہ حالت جری ہے، تو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا کے ساتھ۔ اخی وفتحت الظرف، اور اس نے کھولا لفافہ، وقرأت الرسالۃ، اور اس نے پڑھا خط۔ بھئی قرأت فتحت، یہ چونکہ ساکن ہے، فتح 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 فتحت، قرأ قرأ قرأوا قرأت، اب یہ تا ساکن ہے، اور آپ کو پتہ ہے ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر اس نے لیا قلم اور کاغذ، وکتبت الجواب، اور اس نے لکھا جواب، ثم وضعت الرسالۃ، پھر اس نے ڈالا خط کو فی الظرف لفافے میں، وکتبت علیہ العنوان، وکتبت، ابھی پڑھو اب تا ساکن کیونکہ آگے الف لام والا کوئی لفظ نہیں ہے، وکتبت، اور اس نے لکھا علیہ اس لفافے پر، العنوان پتہ۔ ثم قالت لاخیہا الصغیر، پھر اس نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے، خذ هذه الرسالۃ، لو یہ خط، وضعہا، اور ڈال دو اسے، کسے؟ اس خط کو، ہاں رسالہ کی طرف لوٹ رہے، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں۔ ترجیمی بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کرے، ترجم ترجمہ، ترجمو ترجیمی، تو جو مؤنث سے خطاب ہے ترجمہ کرے اردو میں۔ اخذت سعیدۃ کراسۃ، اخذت لیا، سعیدۃ سعیدہ نے، کراسۃ کاپی، تو یہ اخذت فعل ہے، سعیدۃ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے ہیں، رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ کراسۃ یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، نصب کس کے ساتھ آیا؟ فتح کے ساتھ۔ اور سعیدۃ، سعیدۃ نہیں کہو گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ایک تائے تانیث ہے، تائے تانیث ایک علم ہے، خاص نام ہے، دو سبب جمع ہے، تو اخذت سعیدۃ کراسۃ، لیا سعیدہ نے کاپی، حفظت نعیمۃ الدرس، یاد کیا نعیمہ نے، الدرس سبق کو، قرأت فاطمۃ القرآن الکریم، قرأت فاطمۃ القرآن الکریم، پڑھا فاطمہ نے قرآن کریم۔
فتحت شاہدۃ المحفظۃ، کولا شاہدہ نے بستہ، یہ سارے فعل فاعل مفعول ہے۔ یا فاطمۃ، اے فاطمہ، حل ذہبتی الی جارتکی، کیا تو گئی اپنے پڑوسن کی طرف، جارتن جارن پڑوسی، جارتن پڑوسن۔ حل شربت الحلیب، کیا تو نے پیا دودھ، حل نسیت، یہ نسیت لکھا ہے، نسیتی ہونا چاہیے، حل نسیتی درسکی، کیا آپ بھول گئی اپنا سبق، تقول التلمیذۃ للمعلمۃ، کہتی ہے التلمیذۃ شاگردہ، للمعلمۃ استانی سے، انا فہمت الدرس، میں سمجھ گئی سبق، وکتبت الدرس، اور میں نے لکھا سبق۔ ترجمی بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کرے۔ سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے، سمیرہ تو سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے، تو یہ جو صفت ہے چھوٹی یہ بعد میں لائیں گے اور بچی کو پہلے لائیں گے۔ سمیرہ تو طفلۃ صغیرۃ، سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے، وہ بستر سے اٹھی، قامت وہ اٹھی، من الفراشی بستر سے، اور دروازہ کی طرف چلی، ومشت الی الباب، پھر اس نے دروازہ کھولا، ثم فتحت الباب، ثم پھر اس نے دروازہ کھولا، فتحت، اب تا تو ساکن ہے لیکن آگے ملاؤ گے تو ساکن کو کیا دو گے، کسرہ، ثم فتحت الباب، پھر اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی، وخرجت من الغرفۃ، وخرجت اور نکل گئی، من الغرفۃ کمرے سے۔ سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی، جاءت آئی، سمیرہ کی ماں، تو یہ کا کے بعد جو لفظ ہوتے اس کو پہلے کیے کرو، تو کی کے بعد ماں ہے، ماں کو پہلے کرو، سمیرہ کو بعد میں کرو۔ جاءت ام سمیرہ، سمیرہ کی ماں آئی اس کے بستر کے پاس، تو اب دیکھو کے بعد پاس آ رہے تو پاس کو پہلے کریں، عند فراشہا، عند فراشہا، جاءت ام سمیرہ عند فراشہا، اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، وما رأت، اور اس نے نہیں دیکھا، سمیرہ سمیرہ کو، وما رأت سمیرہ، اور اس نے نہیں دیکھا سمیرہ کو، بستر پر، علی الفراش، وہ جلدی سے دروازہ کی طرف دوڑی، جرت وہ دوڑی، الی الباب دروازہ کی طرف، بسرعت جلدی سے، جرت الی الباب بسرعت، وہ جلدی سے دروازہ کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا، وفتحت الباب، سمیرہ دروازہ میں کھڑی تھی، سمیرہ تو سمیرہ، کانت واقفتاً کھڑی تھی، سمیرہ تو کانت واقفتاً، سمیرہ وہ کھڑی تھی دروازہ میں، فی الباب، قاعدہ کہتے ہیں فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغہ کے آخر میں تا ساکن لگا دینے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب مثلا ذہبہ ہے، جیسے ذہبہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اب اسی کے آخر میں تا ساکن لگا لو، ذہبت، تو دیکھو واحد مذکر غائب کے صیغہ سے کیا بن جائے گا، واحد مؤنث غائب بن جائے گا، ذہبہ سے ذہبت۔ اسی طرح فتحہ ہے، اس کے آخر میں تا ساکن لگاؤ، فتحت۔ اسی طرح جرا جرت، جرا ہے وہ دوڑا تو جرت وہ دوڑی۔ اسی طرح ضربہ ہے، اس کے آخر میں تا ساکن لگاؤ، ضربت۔ قرأ ہے، قرأت۔ نصرہ ہے، نصرت۔ اس طرح معانی الکلمات، کلمات کے معانی۔ حفیظت اس نے یاد کیا، فہم تو میں سمجھ گئی، بسرعت جلدی سے، فراش بستر، المحفظ بستہ، کانت واقفتاً وہ کھڑی تھی، نسیت وہ بھول گئی، قامت وہ اٹھی، الحلیب لبن دودھ کو کہتے ہیں، ما رأت اس نے نہیں دیکھا، درسن سبق، جاءت وہ آئی، جرت وہ دوڑی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔